My dear and respected thinkers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. سورہ البقرہ کی ربانی حکمت یعنی ڈیوائن وزڈم کا تسلسل قرآن پاک کے اس دوسرے پارے السیقول میں ربانی قانون کی صداقت یعنی ڈیوائن لیجٹیمیسی کی صورت ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ یہ دوسرا پارہ یعنی دوسرا چیپٹر 111 آیات مبارکہ اور 17 رکوع کی شکل میں انفرادی اور اجتماعی زندگی کے اہم شرعی قوانین کا نہایت مدلل اور احسن انداز میں احاطہ کر رہا ہے۔ پارے سے ہمیں 7 نہایت ہی اہم اور سنہرے اسباق ملتے ہیں۔ پہلا خوبصورت سبق یہ کہ ہم امت محمدیہ کی صورت ایک افضل اور معتدل امت ہیں۔ ہمیں ربانی قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے قیامت تک سچائی کی گواہی دیتے رہنا ہے، حق کے راستے پر چلنا ہے، بھلائی میں سبقت لے جانی ہے۔ دوسرا نہایت ہی عالی شان پیغام محبت یہ مل گیا کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، نہ شکری مت کرنا، ہمیشہ شکر گزار رہنا، مصیبت کے موقع پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا، نماز اور صبر سے مدد لینا۔ تیسرا سبق تدبر اور تفکر کرنے کے حوالے سے ہے۔ عقل و دانش سے کام لے کر ہم زمین و آسمان کی ساخت، دن اور رات کے آنے جانے، سمندروں، کشتیوں، بادلوں، ہواؤں اور بارشوں میں چھپے راز پا سکتے ہیں۔ چوتھا خوبصورت سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جانا ہے، حد سے ہرگز نہیں بڑھنا، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، رشتہ داروں پر خرچ کرنا ہے، قرآن کو تہہ دل سے ہدایت کا سرچشمہ سمجھنا ہے، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا اور رمضان بھر کے روزے رکھنا ہے۔ اس پارے کا 5واں سنہری اصول یہ بھی سامنے آ گیا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ جو ہمیں پسند نہ ہو اس میں ہی ہمارے لیے بہتری ہو، اور یہ کہ جو ہم پسند کرتے ہیں وہی ہمارے لیے برا ہو۔ اللہ ہی جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے، وہ جسے چاہتا ہے بے حساب دے دیتا ہے، ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہے۔ بہت ہی پاورفل دعا عنایت ہو گئی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ چھٹا اخلاقی اور قانونی سبق یہ ملتا ہے کہ خواتین کے حقوق کی پاسداری کی جائے، ان کے ساتھ معاملات میں حسن سلوک رکھا جائے۔ ذمہ داری کی روشنی میں مرد کو عورت پر فوقیت حاصل ہے، مرد پر عورت کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، جبکہ عورت کے شرعی حقوق مرد سے کہیں زیادہ ہیں۔ اس پارہ مبارک کا آخری یعنی 7واں سبق یہ ہے کہ ہمیں اللہ کو قرض دینا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ ذات باری تعالی کئی گنا بڑھا کر واپس لوٹاتی ہیں، وہ بڑا ہی فضل کرتی ہیں۔ ذات رحمی بڑے گروہ کو اچھے لوگوں سے ریپلیس کرتی رہتی ہے تاکہ دنیا کے نظام کو بگاڑ سے بچا کر رکھا جائے۔ یہ 7 سنہری اصول یعنی 7 اسباق لرن کرنے کے بعد اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سچائی کی گواہی دینے والا، بھلائی میں سبقت لے جانے والا شکر گزار بندہ بنا دے، ہمیں تدبر اور تفکر کی راہ میں لگا دے تاکہ کائنات کے چھپے راز مسخر کر لیں۔ اے کریم رب، ہمیں دین اسلام میں پورے کے پورے داخل کر دینا، ہماری پسند اپنی خصوصی پسند سے ہم آہنگ کر دے۔ یا پاک مولا، ہمیں اپنی تمام شرعی، اخلاقی اور قانونی ذمہ داریاں پورے کرنے کی توفیق عطا فرما تاکہ دوسروں کے جائز حقوق کی پاسداری ہو سکے۔ اے میرے داتا، ہمارے اندر اپنی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔